انسانی معاشرے میں جب رہتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. اپنے گزر بسر کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی پروفیشن اختیار کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ پڑھنے لکھنے کے بعد ڈاکٹرز بنتے ہیں, انجینئرز بنتے ہیں, لائرز بنتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں, کچھ لوگ بزنس کی طرف جاتے ہیں. لیکن ایک اسپیکٹ جو ہے اس کو لوگ یکساں جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں, مسترد کرتے ہیں اور اس شعبے کی طرف نہیں جاتے, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں اس شعبے میں جو آ کے ملک میں کرپشن کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں. اور پھر آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار سیاست دانوں نے جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اس کی وجہ جو ہے وہ سیاست دان نہیں ہے, اس کی وجہ آپ اور ہم ہیں. کیونکہ ہم لوگوں میں سے, عام آدمی میں سے کوئی لوگ پالیٹکس میں آنا نہیں چاہتے. کسی کے بھی ماں باپ سے آپ پوچھیں کہ آپ کا بچہ کیا بنے گا یا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا بچہ کیا بنے, تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی وہ اچھا انسان بنے, وہ ایک شریفوں والی زندگی گزارے, 9 to 5 کی جاب کرے, اور بس یہی چاہتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس ریس سے الگ ہو جاتے ہیں. جب ہم اس ریس سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کھلا میدان ان 200, 300, 400, 500 لوگوں کو دے دیتے ہیں جو حکمران بنتے ہیں اور اس ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, اس میں ایک آدمی جو کہ انڈیویجول کی حیثیت سے, وہ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جائے یا آزاد امیدوار بھی جائے, تو اس کے لیے پیسوں کا گیم چلتا ہے. پیسوں کے لیے آپ کو کرپشن کرنی پڑتی ہے. اب عام آدمی کرپشن کیسے کرے؟ تو دیکھیں, کرپشن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آپ جب سسٹم میں آئیں گے نا تو آپ کو آ کے یہ چیزیں صحیح کرنی ہے, آپ کو کرپشن نہیں کرنی. یہ نہیں ہو کہ آپ بھی آئیں اور کرپشن شروع کر دیں. اور ہمارے سیاستدان جتنے نالائق ہیں, ایک شخص ہے جو 4تھی بار وزیر اعظم بننے والے ہیں. ویسے تو 4 شادیاں ہم نے زیادہ تر سنی ہوں گی نا, کہ لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ بھائی 4 شادیاں ہوں, لیکن پاکستان میں 4 بار وزارت عظمیٰ کا جو صحرا ہے وہ بھی لوگ پہننے کی خواہش کرتے ہیں. تو اب یہ موٹیویشن کے لیے, صرف موٹیویشن کے لیے آپ کو کہ پالیٹکس میں کیسے آ سکتے ہیں. 2 بھائیوں کی کہانی تھی. 2 بھائی اور ان کے ایک ابا تھے, کیونکہ بھائی ہیں تو ابا ایک ہی ہوں گے. ایک کے ابا غریب تھے, ایک کے ابا امیر تھے. اچھا جی, اب ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے سے اوپر دیکھے, یعنی اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھے, اس کو دیکھے کہ وہ بچہ جو ہے اس کا باپ, ہر ایک باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس کے بیٹے کے نام سے پہچانا جائے, یعنی اس کا اتنا نام ہو معاشرے میں, اتنی وہ ترقی کرے. یہ کہانی اسی شخص کی کنٹینیویشن ہے. تو ان کے والد نے ان کو بھیجا بزنس کے لیے کہ یار چلو جو ہے میں نے جتنا بزنس کیا کر لیا, اب تم بڑے بیٹے ہو میرے, تم بزنس کی طرف آؤ. لیکن بدقسمتی سے وہ نالائق جو صاحبزادے تھے وہ بزنس نہیں کر پائے. تو انہوں نے بولا چلو یار کوئی بات نہیں, شاید تم بزنس والا تمہارا مائنڈ نہیں ہے, تم ایک کام کرو, تم اداکار, تم شکل سے اچھے ہو, تم گولو مولو سے ہو اور تم اداکاری اچھے کر سکتے ہو. تو باپ جو تھے وہ بزنس مین تھے. تو بزنس مین باپ نے فون کیا رنگیلا کو کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو اداکاری کا شوق ہے, تو اس کو اداکاری سکھائی جائے. تو جب رنگیلا صاحب نے ٹریننگ شروع کی تو بھائی پتہ چلا کہ وہ تو اداکاری بھی نہیں سیکھ سکے. تو اب پھر باپ جو تھے وہ بڑے ڈسہارٹ ہوئے کہ یار چلو بزنس نہیں کر پایا, اداکاری بھی نہیں کر پایا, تو اب کیا کرے, چلو یار کرکٹ میں بھیج دو اس کو, یہ کرکٹ اچھا کھیلتا ہے, اس کو گیمز میں شوق ہے. تو اب جب وہ کرکٹ میں گئے تو وہ کرکٹ بھی نہیں کھیل پائے بدقسمتی سے. تو اب ایک ہی چیز بچتی تھی, ریکویسٹ کی ان کے والد نے, اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کے مراسم ہوں گے, اور اس وقت کے آرمی چیف تھے جناب ضیاء الحق صاحب. تو ضیاء الحق سے بولا کہ یار یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بڑا ہی شریف سا بچہ ہے, یہ بیچارہ نہ بزنس کر سکا, نہ یہ اداکاری کر سکا, نہ یہ کرکٹ کھیل سکا, تو ہاتھ پکڑ کے اس کو جو ہے وہ پالیٹکس میں تو لے آئیں. تو ضیاء الحق صاحب نے کہا چلو یار ایک بچہ ہے بیچارہ جو ہر چیز میں فیل ہوتا ہے, تو یہاں بھی لیا اس کو. تو پھر اس کو وہاں لائے گئے, تو بدقسمتی سے یہاں کہ وہ کرپشن بھی نہیں کر پائے. اب آپ دیکھیں وہ کرپشن بھی نہیں کر پائے, پاناما میں وہ پھنسے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو اپارٹمنٹس ہیں آپ کے یہ کہاں سے آئے ہیں, تو وہ بھی نہیں بتا پائے. اور یہ ان کے لیے باعث فخر بات کیا تھی کہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں ان کی کرپشن کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ جو ہے وہ پڑھایا گیا. تو اب آپ سوچیں, آپ اس سے تو بہتر ہو سکتے ہیں, اس شخص سے تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں, تو جو اتنی ساری چیزوں میں ناکام, مسلسل ناکام ہوا ہو, بعد بھی وہ کسی نہ کسی منصب پہ فائز ہو گیا ہو. اب آپ یہ سوچیں گے کہ یار آپ کے باپ دادا جو ہیں وہ اتنے بڑے بزنس مین نہیں ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, نہ ان کی آرمی چیف سے تعلقات ہوں,
لیکن کوشش ضرور کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں. آپ پالیٹکس میں آئیں گے تو شاید ان سے زیادہ عقل مند ہوں گے، اور یقیناً ہوں گے. تو جب آپ عقل مند لوگ، اچھے لوگ پالیٹکس میں آئیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. جب ہمارا ملک ترقی کرے گا تو آپ ترقی کریں گے، آپ کی آنے والی نسلیں ترقی کریں گی، اور آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اچھا پاکستان دے کے جائیں گے. تو اگر اب بھی آپ سیاست میں نہیں آئیں گے، عام آدمی سیاست میں نہیں آئے گا، عام آدمی کی اپروچ یہی ہوگی کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو پھر یہ جن کا کام ہے وہ جیسے کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کرتے رہیں گے. آپ اپنے دلائل کے ساتھ گفتگو کر کے جو ہے وہ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں. اور ایک اور شارٹ کٹ چلیں آپ کو بتا دوں، ابھی فی الحال اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ یار یہ مشکل ہے تو ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں. آپ ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں اور ہلکے ہلکے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ریپلیس کریں، ان سے کرپشن کریں، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کو نقصان پہنچائیں، ان سے پیسے لے لیں، ان سے جو ملتا ہے لے لیں. جیسے ابھی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جلسے میں گئے، پیسے لیے، لیکن کہہ رہے ہیں ووٹ تو بھائی ہماری مرضی، ہم جس کو دیں گے. تو آپ بھی ایسے ہی کریں. جو بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کو دیکھتی ہے کہ یار یہ نوکری کرا سکتی ہے، جاؤ نوکری لے لو ان سے. جو آپ کو لگتا ہے پیسہ دے سکتا ہے، پیسہ لے لو، کیونکہ یہ آپ کا اور ہمارا ہی پیسہ ہے، یہ ملک کا پیسہ ہے. یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ چور لوگ ہیں، یہ لٹیرے لوگ ہیں. تو اگر آپ بیٹھ کے صرف انتظار کرتے رہیں گے نا تو چیزیں چینج نہیں ہوں گی. چیزیں چینج آپ نے کرنی ہے. آپ نے کیسے کرنی ہے؟ پہلے ان میں شامل ہوں. انگریزی کی کہاوت ہے نا، اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم اینڈ ڈسٹرائے دیم فرام ان سائڈ. تو ان میں شامل ہوں، دین ان کو اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں. تو آپ یقین جانیں ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائیں گے. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اچھے لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں گے. جب اچھے لوگ، عام آدمی پالیٹکس میں آئے گا، تبھی آپ کی، ہماری اور ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدلے گی.